السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، آج ہے 11 ستمبر 2020۔ آج کی خاص خبریں: بحیرہ روم میں کشیدگی، یورپی یونین ایماندارانہ کردار ادا کرے۔ ترکی: مسلمانوں پر مظالم، سخاروف پرائز کمیونٹی سے سوچی کا نام خارج۔ مراکش میں کرونا ایمرجنسی میں 1 ماہ کی توسیع۔ ایران سوشل میڈیا فوج کے تحویل میں دینے پر غور۔ عجیب و غریب میں روبوٹ ماسک لگانے کی یاد دہانی کرائیں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایماندارانہ کردار ادا کرے۔ ترکی نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں یونان کے ساتھ تنازع کو طے کرنے کے لیے ایماندارانہ مذاکرات کا کردار ادا کرے۔ ترک وزیر خارجہ میلوت چاوش اوغلو یورپی یونین کی خارجہ امور کی کمیٹی کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے پوری یورپی یونین پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یورپ خود تنازعات کا شکار ہے، پھر وہ ترکی اور یونان یا ترکی اور یونانی قبرص کے درمیان مذاکرات کا کردار کس حیثیت سے ادا کرے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپین بلاک نے از خود عدالتی اتھارٹی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور مشرقی بحیرہ روم کے تنازع میں صرف ایک ملک کا موقف سنا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے بالکل برعکس ہے۔ یورپین پارلیمنٹ نے میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی کو سخاروف پرائز کمیونٹی سے الگ کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق آنگ سان سوچی کا نام سخاروف پرائز کمیونٹی سے خارج کر دیا گیا، کیونکہ آنگ سان سوچی نے 2017 میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی مظالم کیے تھے۔ آنگ سان سوچی کا نام سخاروف پرائز کمیونٹی سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کے اعتراف کے بعد خارج کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر اور گروپ لیڈرز نے موقف اختیار کیا ہے کہ آنگ سان سوچی کا نام خارج کرنا روہنگیا مسلم برادری کے خلاف جرائم کو قبول کرنے کا رد عمل ہے۔ خیال رہے کہ میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ طویل عرصے تک امتیازی سلوک جاری رہا۔ 2017 میں ریاستی مظالم سے بچنے کے لیے 7 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کی۔ یورپین پارلیمنٹ نے 1990 میں آنگ سان سوچی کو نوبل انعام ملنے کے 1 سال بعد انسانی حقوق پرائز سے نوازا تھا، لیکن اب خارج ہونے کے بعد آنگ سان سوچی انعام یافتہ افراد کی تقاریب میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ اب ہم بات کریں گے مراکش میں کرونا ایمرجنسی میں 1 ماہ کی توسیع۔ مراکش میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ملک بھر میں نافذ میڈیکل ایمرجنسی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کابینہ نے کورونا وبا کے سدباب کے لیے ملک بھر میں میڈیکل ایمرجنسی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ آئندہ ماہ 10 اکتوبر تک ملک بھر میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ رہے گی، جس کے تحت شہروں میں لاک ڈاؤن اور رات کے اوقات میں کرفیو نافذ رہے گا۔ ملک بھر میں اسکول، تفریحی مقامات اور ساحل بند رہیں گے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی محدود رہیں گی۔ مراکش میں پہلی بار مارچ میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، جس کے دورانیے میں ہر ماہ توسیع کی جا رہی ہے۔ اگست کے آغاز سے یومیہ 1000 کورونا کیسز رپورٹ ہونے پر وزارت صحت نے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے ایران کی۔ ایران میں سوشل میڈیا فوج کی تحویل میں دینے پر غور۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کو کافی ڈھیل دی جا چکی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اب فوج ایران میں انٹرنیٹ کا کنٹرول سنبھال لے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران میں اگر سوشل میڈیا کو فوج کے حوالے کرنے کا قانون منظور ہوتا ہے تو ایران وہ پہلا ملک ہوگا جہاں انٹرنیٹ فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ نصر اللہ کے خیال کے مطابق ایرانی شہریوں کے تحفظ کے لیے انٹرنیٹ کو قابو کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون تجویز کیا ہے، جس کے تحت لوگوں کے لیے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر انٹرنیٹ استعمال کرنا ممکن نہیں رہے گا۔
واضح رہے کہ نصر اللہ ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد سے ایران کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وہ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں اور ملک کے قدامت پسند شیعہ علماء اور فوج کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب۔ عجیب و غریب میں یہ ہے کہ روبوٹ ماسک لگانے کی یاد دہانی کرائیں گے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شہری ماسک پہننا بھولیں گے تو روبوٹ ان کو یاد کروائیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق پیرس میں انجینئرز نے تقریباً 4 فٹ اونچے پیپر روبوٹس میں نیا فیچر متعارف کروایا ہے، جو اب دکانوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ آنے والوں کو ماسک پہننے کی یقین دہانی کرائیں گے۔ کسی شخص نے ماسک نہ پہنا ہوگا تو جدید ترین کیمروں سے لیس روبوٹ شائستگی سے کہے گا آپ کو ہمیشہ ماسک صحیح طریقے سے پہننا چاہیے۔ اگر صارف ماسک پہن لیں تو روبوٹ شکریہ بھی ادا کرے گا۔ روبوٹ تیار کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹ پولیس نہیں بلکہ صارفین کو ماسک پہننے کی تلقین کرنے کا سافٹ ویئر ریمانڈ ہے۔ واضح رہے کہ طبی ماہرین نے بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو فیس ماسک پہننے کی تلقین کی ہے۔ گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔